अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुल्क भर में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। सूबों के कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन सख्त करें, लॉकडाउन स्मार्ट करें, लॉकडाउन ना करें, ये बातें भी सुनाई दे रही हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? आज वजीर आजम ने कहा कि ISI की मदद से लॉकडाउन के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन किया जाएगा उन इलाकों में जिन इलाकों में इश्यूज सामने आएंगे। बाकी जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना होगा, कारोबार चलता रहेगा। किसी एक मुल्क के इदारे ने कोई पैसे नहीं दिए, हमारी कोई मदद नहीं की है। रिजर्व्स गिर गए हैं, टैक्स कम रिसीव हुआ है, बिजनेस बंद है, मुश्किलात का सामना है। आलमी इदारा सेहत और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इसरार है कि लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन होना चाहिए। आज भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची के अंदर, गुज़िश्ता रोज लाहौर में भी पंजाब के डॉक्टर्स ने भी की, मुख्तलिफ पेशावर में भी डॉक्टर्स ने की। उन्होंने कहा लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। वज़ीर आज़म समझते हैं कि मईशत पर असरात हो रहे हैं, लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए। डॉक्टर्स का ख्याल है, WHO का ख्याल है लॉकडाउन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस मामले में मुबहम से स्टांस पे नजर आती हैं। कुछ कहते हैं जी करें, कुछ कहते हैं जी ठीक है। करना क्या है हमें ये देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो पाकिस्तान में जुलाई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तादाद 2 लाख तक हो सकती है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। डॉक्टर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की जो मजबूरियां, उस पर भी। दूसरी तरफ पाक फौज के तर्जुमान ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जो तिब्बी माहिरीन हैं वो भी इसमें जो है वो सरगर्म अमल हैं। रिजर्व जो हैं उनको भी बुला लिया गया है। 15 दिन इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। इसके अंदर जो है वो हमें खुद से भी एहतियात करनी है, कैसे बचना है इस तमाम मामले में, इस पर भी बात करेंगे। और एक तो रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। आप तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और अब जरा मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं आपसे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खंडी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर असेंबली रहे नेशनल असेंबली। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा, वजीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जरताज गुल साहिबा आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर जावेद हयात साहब, कंसल्टेंट पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जो है वो वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब से जरा रिकनेक्ट करें। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक क्या बात की थी। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। मुसद्दिक मलिक साहब जरा क्विकली बताइएगा, बल्कि डॉक्टर साहब, मुसद्दिक साहब अगर आपकी इजाज़त तो डॉक्टर जावेद हयात साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं जरा उनसे स्टार्ट कर लूँ अगर आप सबकी इजाज़त हो, क्योंकि जरा डॉक्टर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के कंसर्न इस वक्त सबसे ज्यादा हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर इस वक्त जो है वो सारे मैटर को डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कहा है, सूबों में वैसे भी लॉकडाउन थे, लेकिन तमाम सूबों से अब हमने देखा है कि डॉक्टर्स की ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हुकूमत की भी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अपनी कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, मजबूरियां हैं। लेकिन आप लोग क्या समझें कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ तो क्या ये केसेस बढ़ेंगे? देखिए, ये अभी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में एक उनका विजन है कि लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन में कंप्लीट लॉकडाउन। और ये हमारे पास इसके एविडेंस शवाहद भी है कि जो चाइना का हमारे पास मॉडल है वो क्लियर है कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया था और उन्होंने 2 महीने के अंदर इस पर काबू पा दिया। फिर हमारे पास यूरोपियन मॉडल भी है कि जिन्होंने इतने खास तौर पे उन्होंने इस पर बड़ी स्लो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया और नतीजा क्या निकला कि उनके हाथ से बाहर निकल गए। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में, 27 मार्च को, तो पंजाब के हद तक जो डाटा था कि जो स्प्रेड थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। नॉर्मली एक जो बंदा इन्फेक्ट करता है एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 3 को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाइनीज डाटा।
اس وقت ہمارے پنجاب میں جو تھا 1.8 تھا، تو اگر 1 پہ نیچے لے آتے اس سے انفیکشن ریٹ تو شاید اس مکمل اس پہ قابو پایا جا سکتا. اب وہ 2 سے اوپر جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے آپ کے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ اتنا یہ کیسز نہیں تھا. آپ کے جو کیسز تھے وہ ایک بڑے کلیئر ڈیفائنڈ تھے جو شروع میں آئے تھے. اب تو کمیونٹی اسپریڈ ہو گیا، 70% وہ کمیونٹی کے کیسز آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے ہاٹ اسپاٹس ہیں، آپ کے کلسٹرس ہیں. اب آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اکنامک اس کا امپیکٹ ہے جو could be worse than the disease itself. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سب سے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہے، ان کو ٹریس کرنا ہے، ان کو ٹریک کرنا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد وہ آپ نے ریگولرلی آپ کا ڈیٹا ایوالو ہونا چاہیے. جہاں ضرورت پڑے گی آپ نے سختی کرنی، جہاں ضرورت بہتر ہوگی وہاں پہ نبی کرنی. یہ چل سکتا ہے مگر اس کے لیے آپ کو ایک پورا ایک روڈ میپ چاہیے، آپ کو اس کا لیے ڈیٹا کلیکشن چاہیے، اور آپ کو ایک سسٹم چاہیے. تو آئی تھنک ان 2 months ٹائم اب ہم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اپریل کے اینڈ تک جو ہے 50,000 نمبر ہوگا، پھر پرائم منسٹر نے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے وہ نہیں گیا 50,000 تک. تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤن اچھا ہو رہا تھا اس لیے یہ اوپر نہیں گیا، یا ہمارے یہاں ٹیسٹنگ اتنی نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے نہیں پتہ چل سکا؟ ایک یہ پوائنٹ. اور دوسرا ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو WHO ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جولائی تک 2 لاکھ تک یہ نمبر جا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے پھر کتنے کوئی اسٹرانگ میجرز یا اسٹیپس لینے ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو WHO کا جو ماڈل ہے جو جس تک 2 لاکھ کی، وہ تو بڑا خوفناک قسم کا ڈیٹا دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک چاہوں تو ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ جو دوسرا یہ کہ ہمارا 14-15,000 تک جا سکتا ہے بائی دی اینڈ آف دی اپریل. پرابلی دیٹس موسٹ پلاسبل. نیکسٹ 2 weeks آر کروشیل ان وے کہ آپ نے بہت سی آپ ریلیکس کر دی ہے. اگر وہ ریلیکس کا نقصان جو ہوگا وہ ابھی آ جائے گا. آپ جیسے آپ جانتے ہیں اس کا انکیوبیشن پیریڈ 2 ہفتے کا ہی ہے. 2 ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب بندے ایکوائر کرتے ہیں انفیکشن، ان کے سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی دوران میں. اس لیے وہ 2 ہفتے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اگر تو یہ بڑھنے شروع ہو گیا. اب رمضان بھی آ رہا ہے اور اس میں بھی جو اس وقت صورتحال ہے کہ مصنوعی کھول دی گئی ہیں تو شاید اس میں بڑھنے کا اہتمام. اور اس سے بھی زیادہ خطرہ کس بات کا ہے کہ افطاری کے وقت لوگ سارے اکٹھے ہوں گے. یا افطاری کا ہمارا جو ٹریڈیشن ہے کہ افطاری کیا آپ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ تو آپ کو اجازت، ریسٹورینٹ کھلے ہیں، آپ ٹیک اوے تو آپ کو چلے گا، وہاں پہ رش ہوگا، وہاں پہ بڑھنے کا. سر آپ نے رمضان کی بات کی، ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا اب تراویح کی جس طرح اجازت دی ہے، کنڈیشنل دی ہے گورنمنٹ نے، 20 پوائنٹس کے ساتھ پرمیشن دی ہے علماء کرام کو اور کہا ہے کھول لیں، لیکن کتنے کو چانسز ہیں کہ اگر تراویح ہو؟ ظاہر اس کی امپلیمنٹیشن پہ سوال اٹھ رہے ہیں، SOPs کس طرح ایکسرسائز کی جائیں گی، کیسے اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر تراویحاں ہوتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں تو کتنا چانسز ہیں کہ یہ اور بڑھ سکتا ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے یہ اسپریڈ ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے ہوتا ہے، کب سے ہوتا ہے. جب وہ سجدے میں جائیں گے وہاں پہ جو سورسز ہوں گے، آپ کو جب وہاں سے سانس لے رہے ہوں گے، آپ بالکل آپ کے پاؤں سے یہ وائرس بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈس انفیکٹ کر دیں گے، وہ ساری سورسز وہ جیسے کہہ رہے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن آپ کے کوئی بندہ بھی، کوئی ایک بھی اپنے پاؤں کے ساتھ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وضو گھر سے کر کے آئے تو یہ ایک طرح سے آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. آپ رسک لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آلرائٹ، اسٹے ایٹ دس پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے، میں مزید پھر آپ سے ذرا کروں گا. میں ذرا زرتاج گل صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا آپ کو ڈاکٹرز دکھاتے ہیں سندھ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہ شہباز گل صاحب آپ کی پارٹی کے ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا کہ سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی. تو انیشلی ایسا لگا کہ شاید جیسے سندھ کے ڈاکٹرز ہی کہہ رہے ہوں کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، بٹ اب تو پنجاب سے اور KPK سے، بلوچستان سے بھی اسی قسم کی آوازیں یا باتیں ہو رہی ہیں. تو ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر اس پر آپ کی رائے لیں. ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس کا ریٹ ایک دم اس طرح بڑھتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 2 سے 100,000 تک ہو سکتا ہے. بہت تیزی سے یوں کر کے اس کا ریٹ بڑھتا ہے. تو اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ بہت آسان علاج ہے، بالکل سستا علاج ہے کہ گھر بیٹھ جائیں. ڈاکٹرز پہ یہ پریشر ہے کہ جب وہ کورونا کا مریض دیکھ کے گھر جاتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نصرت ہم گھر کیسے جائیں، ہم کہاں جائیں؟ لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو بچائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا. اب ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھنے کو تیار ہیں، ہم پیر بڑھنے کو تیار ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے اتنی ہم بات.
ہم کس طرح سے ہم اس کو کوپ اپ کریں گے؟ وی کانٹ. ہمارا سسٹم ختم ہو گیا ہے جو ہم حالت ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں. ادارہ اس ملک کو اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ جس کے ساتھ ہم اس کا کوئی احاطہ نہ کر سکیں، اس کی صف بندی نہ کر سکیں. جو سعودی گورنمنٹ حکومت نے فیصلے کیے ہیں. زرتاج صاحب، ہم سمجھتے ہیں ایک اوبیسلی اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہے، پریشر بھی ہے ساری دنیا پہ، پاکستان پہ بھی ہے، لیکن اب جو یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں پورے ملک سے کہ اگر لاک ڈاؤن افیکٹو نہ ہوا تو یہ نمبر اوپر جائے گا، اور اگر جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے آپ کی وہی کمپرومائز ہو گئی، ڈاکٹرز ہی اگر سفر کرنا شروع ہو گئے تو پھر کس طریقے سے آپ اس سے نمٹیں گے؟ تھینک یو عادل. عادل، سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک نہیں ہے جو جزوی لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ اور ممالک بھی اور جو کرونا وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہ اپنی اکانومی کے لحاظ سے اور اپنی جو ریسورسز ان کے لحاظ سے وہ پاکستان سے بہت زیادہ کہیں آگے. ہم تو ڈیولپنگ کنٹریز میں سے ہیں. اس میں اٹلی 4 مئی کو، اسپین 4 مئی کو اور آسٹریا 2 مئی کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ایگزٹ پلان دے رہے ہیں، اور جو ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں 15 اور 16 اپریل کو. جو اس کی بات آپ نے کہی ہے کہ یہ جو غربت پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہمیں اس کی فکر ہے، اور ہر وقت پرائم منسٹر عمران خان بار بار انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس لیے تو 144 ارب کا جو ہے ہم نے احساس کفالت کا کیش پروگرام دیا ہے، اور وہ بڑی خوش اسلوبی سے ہر شخص کا پتہ بھی، اور وہ بالکل آٹومیٹڈ ہے، اور سب کو ان کو ریٹیلر کا بھی پتہ ہے، جس کو مل رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی 54 بلین اس میں مزید شامل کر لیے گئے ہیں، جو اس سروے کے مطابق آئے کہ 30 لاکھ کے قریب جو لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ان کو 17,500 جو ہے وہ منتھلی کیش دے دیا جائے گا. تو یہ بیسکلی 200 بلین جو ہے وہ احساس کفالت یا کیش پروگرام پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہے. تو یہ جو اکنامک وائز پہ ذرا میرے پاس ایک اور بھی تھوڑی سی سپورٹنگ ہے، جس میں جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھوک سے مرنے والے 25 کروڑ ہو سکتے ہیں دنیا میں. تاریخ کا سب سے بڑا قحط جو ہے وہ جی لاک ڈاؤن کے ساتھ والا ہے، اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹرانگ لاک ڈاؤن نہ کیا، انکلوڈنگ پاکستان کو بھی وہ انٹیمیٹ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، اگر نہ کیا تو پھر یہ نمبر بھی 2 لاکھ تک چلا جائے گا. تو ایک ٹرکی سی یہ سچویشن ہے کہ اس میں آپ نے کیسے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن اس میں مجھے صرف عادل تھوڑا سا آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. اور یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیزلے نے کل اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ یہ دنیا کی بھوک سے سب سے بڑی جو ہے وہ تباہی کی میں وارننگ دے رہا ہوں اور آنے والی ہے. یہ جو آج آپ نے سندھ میں جو 4 یا 5 گائناکالوجسٹ جو تھیں جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کرتی، میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی، اور عادل میں نے ایک ایک لفظ ان خواتین ڈاکٹرز کا سنا ہے. پہلے تو میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ان کی آئی تھنک جو تمام گائنی کی تمام ڈاکٹرز کی سربراہ تھی، جو آئی تھنک ڈاکٹر نگت تھی، انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اپنی وہ کر رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن اچھا کریں، مدد بھی کریں، لیکن عوام اس طریقے سن نہیں رہی، اور ہم باہر آئی ہیں اور ہم اپیل کریں کہ خدا کا واسطہ جو ہے آپ لوگ ایڈوائزری پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو گھروں میں محدود کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ لوگ نہ نکلیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ہی نہیں نکلنا، ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں لوگوں کو سب کہہ رہے ہیں، سبھی یہ بات کہہ رہے ہیں لوگ نہ نکلیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن افیکٹو ہونا چاہیے. انہوں نے اچھی اپیل کی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ دنیا ظاہر ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں روز آرگیومنٹ کہ اکانومیز جو اسٹرانگ ہیں وہ بیئر کر سکتی ہیں، وہ بھی اب کھل رہی ہیں، جو بیئر کر سکتی ہیں اپنی عوام کو کیٹر کرنا، ان کا خیال رکھنا سارا کچھ، تو ہم کس طریقے سے اس کو کریں گے. دوسری طرف ڈاکٹرز کے یہ کنسرن ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نرم ہوا تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے، ڈاکٹرز کا نہیں ہے نقطہ نظر، یہ پوری دنیا کا نقطہ نظر ہے. اس وقت دنیا میں کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے، ایک ملک بھی نہیں ہے جس نے جب وائرس بڑھ رہا تھا تو لاک ڈاؤن کو سافٹ کر دیا. ایک بھی ملک نہیں ہے. یہ اسپین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، اور اٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے ذریعے پہلے وائرس کی کمر توڑی ہے. وائرس کی کمر توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ وائرس پہلے ہاکی سٹک کی طرح اوپر جاتا ہے،
اور اگر آپ مؤثر لاک ڈاؤن کریں تو وہ تھوڑی دیر میں نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ابھی انفیکشن ریٹ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، جو سب سے پہلے جن ڈاکٹر صاحب سے آپ نے تبصرہ لیا ہے. جب انفیکشن ریٹ گرنا شروع ہو جائے، جو ہمارے ہاں 2 سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جب وہ 0.5 پہ آ جائے، 0.6 پہ آ جائے، تو آپ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس لاک ڈاؤن کو نرم کر دینا چاہیے. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی میں نے بھی کئی دفعہ بات کی، اور اب تو میں ڈرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے گفتگو کی تھی وہ ڈمسٹ گفتگو تھی. اس گفتگو کا پریمس یہ تھا کہ پہلے آپ وائرس کی کمر توڑیں گے، اس کے بعد آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. جب ایک دفعہ وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی تو پھر آپ تلاش کریں گے وہ تمام جگہیں جہاں پہ جیسے ہی کسی یونین کاؤنسل میں وائرس شروع ہو بڑھنا، آپ وہاں پہ جا کے صرف اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیں. مگر حکومت نے پہلی بات سنے بغیر دوسری بات پہ غور کیا کہ ہم صرف اسمارٹ ہی کر لیتے ہیں، وائرس کی کمر توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی یا وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے یہ بھیڑیا ہے، اس کے منہ میں یا آپ نے موت ڈالنی ہے اور یا اس کے منہ میں آپ نے پیسہ ڈالنا ہے. آپ کے ہاں غریب لوگ ہیں، یہ حکومت کے اوپر مقرر ہے اس وقت کہ اس ملک کے 20% وہ لوگ جو غریب ہیں ان کو وہ گھر میں کھانا پہنچائے اور ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرے. لیکن مصدق صاحب، جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے دہاڑی دار مزدوروں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا لیکن وہ کھانا راشن اس طرح فراہم لوگوں کو نہیں کر سکی. تو جب آپ یہ ایگزامپلز اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کتنا پریکٹیکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ 22 کروڑ کو کھانا دے سکتے ہیں اسٹرانگ لاک ڈاؤن کر کے؟ ایک آرگومنٹ ہے یہ. دیکھیے، حکومت کا اپنا ڈیٹا ہے کہ 20% کے قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. 20% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 5 کروڑ لوگ ہیں جنہیں آپ کی معاونت کی ضرورت ہے، جن کے گھر میں راشن پہنچنا بے حد ضروری ہے. ان 5 کروڑ لوگوں کو اگر آپ 1 مہینے کا راشن دیں تو یہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں. اگر آپ چینی کی سبسڈی دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی کسی بھی حکومت میں جو سبسڈیز امیروں کو دی جاتی ہیں، جو ایکسپورٹ کو سبسڈی دی جاتی ہے، جو بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو سبسڈی دی جاتی ہے، اگر وہ دیکھیں تو 500 ارب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو بھی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے جو مشیر ہیں اس کے خزانے کے، ان کے ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری نے پچھلے دنوں کہا کہ ہمیں IMF نے 1.4 ارب ڈالر دیے ہیں. وہ بنتے ہیں 230 ارب روپے. 230 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے پاس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 1 مہینے کے لیے پورے پاکستان میں راشن دینے کے لیے آپ کو صرف 500 ارب چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف 250 ارب چاہیے اور پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو آپ 1 مہینے کے لیے راشن دے سکتے ہیں. تو سوال میرا یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 700 ارب کا PSDP ہے، ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے، اس کو آپ 10% کاٹ کے اس میں ڈال دیں، 20% کاٹ کے ڈال دیں. اگر بہت بڑا کوئی عذاب آئے تو جو بہت امیر لوگ ہیں، جو 4-4 5-5 کنال کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، ان سے کوٹھی کا ایک دفعہ زندگی میں ٹیکس لے لیں کہ اس وقت ہمیں غریب آدمی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے. 500 ارب اکٹھا کرنا اور ایک مؤثر لاک ڈاؤن 1 مہینے کے لیے کرنا کتنا مشکل ہے. آپ حکومت کے ایکسپینڈیچرز دیکھیں. سر ٹھیک ہے، یہ اس پر ذرا بحث کرتے ہیں نا. میں اس پر گورنمنٹ سے پھر پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا فیزیبل ہے یا پاسبل ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہے، ڈاکٹرز نے تو یہی اپیل کی، انہوں نے کر رہے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر صرف سندھ میں یہ بات کر رہی تھیں یا جو دوسرے صوبے میں ڈاکٹر صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ نہ نکلیں، یا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن حکومتیں بھی جو ہے وہ سخت رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل بھائی، بات ہوئی ڈاکٹرز کی. ڈاکٹر نے تو یہ کہا کہ لوگ گھروں میں رہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے سپوز، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے پتا ہو کہ اسلام آباد میں کیفے کھلا ہے، ریسٹورنٹ کھلا ہے، سپوز فار ایگزامپل، یا کوئی ایسے کون رہتا ہے گھر میں. ابھی بھی آپ نے چند دنوں سے نوٹ کیا ہوگا اسلام آباد میں 2-3 ہفتوں سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن شام کو لوگ نکلتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی پرسوں ہی یہ جو مدرسے میں جو 7 لوگ پازیٹیو آئے ہیں، جو F7 میں جی ساتھ ہی مسجد شاہ لدیتا میں ہیں، تو ایسے مطلب چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں تراویح میں بھی بڑھیں گی، تو یہ نہیں ہے کہ سندھ کے ڈاکٹرز ہیں اور سرکاری ہیں اور ہم نے کوئی گن پوائنٹ کو بٹھایا. KP کے ڈاکٹروں نے بھی کیا ہے. پنجاب ڈاکٹر کس کے لیے کریں گے؟ ڈاکٹر میرے لیے یا کسی حکومت کے لیے کیوں یہ بات کریں گے؟ وہ تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مریض آ رہے ہیں، ان کے پاس رش ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. ہم اس پہ دیکھیں، اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالیٹکس نہ کرے خدا کا واسطے. فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ سندھ کے بغیر، یا ہم سندھ والے یہ سمجھیں کہ یار ہماری گورنمنٹ سمجھے کہ یار ہم فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، تو کوئی نہیں لڑ سکتا. ہمیں سب کو مل کر اس جنگ کو لڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یار کسی کی پارٹی کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جائے گا کہ یار انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا. ماضی میں بھی ایسے آئی ہیں، چاہے زلزلہ آیا ہے، چاہے فلڈز آئے ہیں،
तमाम लोग इकट्ठे लड़े इस मुल्क में। सर लेकिन एक बात तो फेडरल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट भी बड़ा स्ट्रांग है ना, वो ये जो कि मुसद्दिक मलिक साहब की अपनी इस पर एक कंप्लीट वो है रिसर्च है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है वो इन सेक्टर से निकाल के या इस तरह की एड का पैसा निकाल के आप आवाम को दे दे, क्योंकि उसमें अब हमें पता नहीं है कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, लेकिन उनका ये ख्याल है कि 1 महीने भी आप कर लें तो कम से कम आप वो जो ट्रेजेक्ट्री है उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक आर्गुमेंट तो हुकूमत का भी है ना कि अगर हम बिल्कुल ही सब कुछ बंद रखेंगे तो हम मुल्क, हुकूमत, निज़ाम किस तरह चलाएंगे? मैं वो बात से एग्री करता हूँ। मैं ये भी एग्री करता हूँ कि आप राशन हर किसी तक, अगर हम 500 नहीं आप 800 भी कर रहे हैं, आप राशन हर जगह तक आप नहीं पहुँचा तो जो रोज कमाता है वो कैसे खाएगा? वो आपकी बात ठीक है, दोनों तरफ से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर एक सॉफ्ट लॉकडाउन ख़त्म होता है, क्या हम लोग मेरे समेत उसको इम्प्लीमेंट करने का, आज जो मस्जिदों में तरावी खुल गए हैं आप देख रहे हैं कि कितना इम्प्लीमेंट होता है। अभी तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर तरावी एसओपीज मेंटेन करना मुश्किल काम है। मैं केपी से हूं ना, मैं आपको बताता हूं केपी में सर आप सवाल आप एक लम्हे के लिए केपी, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब को भी आप एक तरफ कर दें। ये फेडरल F7 इस्लामाबाद की मस्जिद में यहाँ आज 3रा महीना है ना इस मुल्क में, तो कोई एसओपी फॉलो भी की जा रही होगी, सिर्फ कहा था इंतजामिया पढ़ेगी नमाज और कम लोग होंगे और सब, फिर भी वहां पर पॉजिटिव आ गया है। आई एग्री विद यू कि ये मुमकिन ही नहीं है। शालदीता भी नजदीक है ना, कल 16 लोग शालदीता में पॉजिटिव आए हैं। मतलब है कि ये चीजें जो है ना, मतलब है कि अगर सॉफ्ट लॉकडाउन होता है, क्या मैं मेरे समेत मतलब है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा। आप देखिए अभी शॉप्स कुछ खुली है मेडिसिन की, उन्होंने वो गुलदारे बनाए जी, 5 लोग अंदर, सपोज 5 या 6 या 10 जितने भी हैं अंदर होंगे, बाकी कोई फॉलो अप नहीं हो रहा। नहीं हम भी फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप, हम कह रहे हैं कि हमें किस तरीके से, सबसे बड़ी चीज है कि हमने बाकी लोगों को जो है, जो गरीब लोग हैं उनको भी वो करना है, लेकिन हमने इस चीज़ का भी मुकाबला करना है। कल खुदा न खास्ता ये चीज़ें देख के, ये हमारे टीवी प्रोग्राम देख के दुनिया कह दे कि जी पाकिस्तान अपनी जगह पे, कोई फ्लाइट पाकिस्तान से नहीं, कोई शहरी पाकिस्तान का फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता, फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक। जरताज साहबा, ये जो बात कर रहे हैं मुसद्दिक साहब कि अगर 1 महीने तक आप रोक लें और आपके पास जितना डाटा है उतने लोगों को आप सपोर्ट दे दें और 1 महीने बाद अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो तो फिर जाहिर है आप स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, तो क्या ऐसे किसी भी ऑप्शन के ऊपर गौर हुकूमत इसलिए नहीं कर रही कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आगे ये कितना लंबा चलना है, या फिर ये 1 महीने वाली बात जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर थोड़ा, क्योंकि अब नंबर बढ़ रहा है पाकिस्तान में? देखिए आदर, सीधी सी बात है कि हमारा अंदाज़ा हो या दुनिया का अंदाज़ा हो, स्पेकुलेशंस भी है, असम्पशंस के ऊपर है, और जिन ममालिक को बहुत सख्त मुश्किलात का और जिधर हमाद बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं पर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर मुल्क की लॉजिस्टिक्स, इलाका और मईशत हर चीज़ अपने हैं, तो उसके मुताबिक ही फैसले करने होते हैं। इसलिए कोई बिल्कुल 100% तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता है। बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया और जिस तरीके से इस क्राइसिस में अवाम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बातों पर लबैक कहा है, और इसीलिए अगर आज डॉक्टर्स ने किया, मीडिया भी कर रहा है, कोई ना कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उठ के जो इन्फ्लुएंस लोगों को कर सकते हैं, और उलमाए कराम अगर लोगों से बार बार अपील करते रहेंगे तो स्मार्ट लॉकडाउन ही कामयाब होगा और अभी तक बेहतरी आएगी। देखिए स्मार्ट लॉकडाउन का या जुज़वी लॉकडाउन का मकसद क्या था और क्या होगा? मकसद ये था कि आप प्रिपरेशंस कर लें। मेरे पास थोड़ा सा कंपैरिजन है। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारी मई के अंदर जो है वो 20,000 से 30,000 तक की डेली की टेस्टिंग कैपेसिटी हो जाए। टेस्टिंग किट सिर्फ दुनिया में ही, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बड़ी कम है। वेंटिलेटर्स का भी सारी दुनिया में यही हाल है। अब पाकिस्तान की 300 फी मिलियन टेस्ट की कैपेसिटी है। इसके कंपैरिजन में इंडिया की 161 फी मिलियन है। जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया था तो पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ 3 लैब्स काम कर रही थी, अभी 34 लैब्स पाकिस्तान ने कर ली हैं। अगर आप हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटीज देखें तो शुरू में नहीं थी इतनी ठीक, तजर्बा भी नहीं था, लेकिन अगर आप डेरा गाजी खान को आप देख लें, हमने डेरा गाजी खान में ताफ्तान के पास सबसे पहला क्वारंटाइन हमारे पास बना था। अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 जितने भी ज़ायरीन थे, हमने लोकल ट्रांसमिशन भी नहीं होती और सबसे एहतियात होके जो है वो घरों को चले गए। मुल्तान के अंदर इसी तरह फील्ड हॉस्पिटल आप देखें 1000 से शुरू हुआ तो 10,000 पे हम फील्ड हॉस्पिटल पे चले गए, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के ऊपर चले गए। तो हमने आपका कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह रही हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आर्गुमेंट भी है आपका शायद कि पूरी दुनिया के पास अगर किट्स या टेस्ट इस वक्त शॉर्टेज है करना,
اپنی اپنی سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے یا فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے تو آپ اس لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا ایک اور جو ابھی ڈاکٹر مصدق ملک نے فگرز کہے ہیں, دیکھیں میں سمپل سے ایک بات کہتی ہوں کہ اسی لاک ڈاؤن کے اندر ہی ہمیں اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کا اور اپنی اکانومی کا اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں کی غربت کی لکیر ہے 20%, 30%, 40% کی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ دیکھیں میرا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ 1.5 کروڑ ہے جنہوں نے ہمیں 2018 میں ووٹ دیا, جنہوں نے 8171 پہ جو کہ ایک ایس ایم ایس نمبر ہے جس کے اوپر انڈیپینڈنٹ کوئی شخص بھی پاکستانی ایس ایم ایس کر سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر عمران خان کے کرونا وائرس کی وجہ سے میں غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہوں, میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے, میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, میں نے باہر کا سفر نہیں کیا, میرے گھر والوں کے پاس کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, تو ہمیں تو 10 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں. اگر اس کو سیگریگیٹ کر بھی جائے کہ کہیں پر ڈپلیکیشن ہوئی ہے یا کہیں پر ہوئی, لیکن 10-12 کروڑ عوام جب 8171 کے پرائم منسٹر عمران خان کے کیش احساس کے فالت پروگرام میں جا کے وہ کری اپنے آپ کو کہ جی ہمیں ضرورت ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بات 5 کروڑ یا 3 کروڑ سے تو آگے چلی گئی ہے, اور جتنا مزید آپ لاک ڈاؤن کرتے جائیں گے مزید لوگ نیچے آتے جائیں گے. سو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس لیے سمارٹ موومنٹس کی ضرورت ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, لاسٹ ٹائم آٹے کا بحران آیا, لاسٹ ٹائم گندم کا بحران آیا, پاسکو سے سندھ گورنمنٹ نے خریدی نہیں ہے. ابھی مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم بالکل سخت لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں, گندم کی فصل بالکل پکی ہوئی, ایک طرف بارشوں کا ہمیں ٹینشن ہے کہ جیسی کھڑی فصل کے اوپر بارش ہو جائے گی تو ہماری ساری گندم خراب ہو جائے گی, دوسری طرف اگر ہم سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے نہ کسان کاٹے گا, نہ منڈی میں گندم آئے گی, نہ پاسکو خریدے گا, آٹے کا بحران آ جائے گا. بالکل صحیح ہے, پوائنٹ آ گیا جی. اور وقت کے لحاظ سے مصدق ملک صاحب فیصلے کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے حساب سے ہی ہمیں فیصلے کرنے ہیں. میسج ہمیں 12 کروڑ بندے نے کر دیا ہے, ڈیمانڈ کر دی ہے, اتنا تو نمبر ہم نے اوبویسلی دے ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے, اور پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے آپ فوڈ کس طرح پرووائڈ کریں گے, یہ سارے کنسرنز ہیں گورنمنٹ کے. دیکھیے دونوں میں سے ایک ہی باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہمیں تو جو وزارت ہے فائنینس کی اس نے بتایا کہ پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے جو ہیں 20% لوگ ہیں. اگر غلط بتایا تو غلط ہوگا. اگر غربت کی سطح سے نیچے 50 یا 60% لوگ ہیں تو پھر جو اپنی فائنینشیل یا اکنامک کارکردگی, معاشی کارکردگی ہے جو وزارت بتا رہی ہے وہ غلط بتا رہی ہوگی. پچھلے 2-3 سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آئے ہیں, کاروبار ختم ہو گئے, بند ہو گئے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان مخصوص حالات میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں ہماری مدد کی جائے. غربت کی لکیر کے علاوہ بھی جو دوسری لکیر ہے وہ بھی آ گئے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ کسی حد تک بات ویلڈ بھی ہے کیونکہ چیزیں بند ہو گئی ہیں, کاروبار نہیں چل رہا. جی چلیں ہم تو کمپلیٹ کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب نہیں کر لیں, پہلے وہ کر لیں, میں بات آپ کر لی, انہوں نے بات, آپ کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے غریب ترین آدمی کو بچانا ہے. چاہتا تو میں بھی ہوں کہ مجھے پیسے دے دیے جائیں, لیکن آج کے حالات میں یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹیکس کریں. میں اس قابل ہوں کہ اس وقت مجھے ٹیکس کر کے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. چاہت سے کیا ہوتا ہے, لیکن اگر واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ 12 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ چکے ہیں تو پھر معاشی پوری ٹیم جو ہے اس کو فارغ کر دینا چاہیے. اور اگر جو معاشی ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 20 سے 25% لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے ہیں, تو مڈل کلاس بھی چاہتے ہیں ان کو پیسے ملے, لیکن حکومت پہ یہ مقرر ہے کہ وہ شخص جس کے بچوں کو بھوک کا مسئلہ ہے ان 5 کروڑ لوگوں کو کم از کم 10-12 ہزار روپے پہنچا دیں. پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو آلریڈی احساس یا اس پروگرام میں, اور میں بہت معترف ہوں اس پروگرام کا اور اس ایفرٹ کا. اس وقت حکومت نے جو کوارنٹین سینٹر بنائے ہیں ان کی تعریف میں کرتا ہوں. اس وقت حکومت نے جو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے بانٹے ہیں میں بہت معترف ہوں اس کا. اس وقت حکومت جو کٹس پہنچانے کی ڈاکٹرز کو کوشش کر رہی ہے میں بہت معترف ہوں اس کا, لیکن اس پالیسی کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک بھی ملک نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اسپین کا بھی, اٹلی کا بھی, برطانیہ کا بھی, ایک بھی ملک نہیں ہے جس نے یہ نہ کیا ہو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں.
اور کوئی ملک نہیں ہے جس نے 6 سے 8 ہفتے کی مؤثر لاک ڈاؤن کے بعد کمر نہ توڑ دی ہو وائرس کی. تو پاکستان میں کوئی علیحدہ وائرس تو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے 2-3 ہفتے تو مؤثر لاک ڈاؤن کیا تھا, اگر اس کو 6 ہفتے تک ہم لے جاتے تو ہم وائرس کی کمر توڑ دیتے, اور پھر آپ بے شک سمارٹ لاک ڈاؤن کر لیتے. یہ ہے مقدمہ. یعنی نیکسٹ 2 ویکس آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اسٹرانگ لاک ڈاؤن. ابھی دیکھیے پچھلے 1 ہفتے میں بہت برا ہوا ہے جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. اس وقت تو آپ یہ سوچئے کہ گرمیوں کی چھٹیوں والا ماحول ہے کہ صرف اسکول کالج بند ہیں, آج پارکس بھی سارے کھل گئے ہیں اور مالز بند ہیں, باقی تو سب کچھ کھل گیا ہے. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پروٹیکشن کی کٹس ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے گروسری سٹورز بڑے کھلے ہیں اسلام آباد میں یا پاکستان کے جن جگہوں پہ, وہاں لوگوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں, کھلے عام گھوم رہے, کوئی پرواہ نہیں کرا. حالانکہ یہ لوگوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی جان اور دوسرے کی جان کا خیال رکھیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں جتنا کھلا اس سے یہ وائرس اسپریڈ ہونے سے کوئی روک نہیں سکا ہوگا کسی بھی طرح. بات یہ ہے کہ یہ پالیسی حکومت نے دینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں دھوبی بھی کھل گیا اور نائی بھی کھل گیا اور دکانیں بھی کھل گئیں اور دفتر بھی کھل گئے اور کنسٹرکشن سائٹس بھی کھل گئیں اور مینوفیکچرنگ بھی کھل گئی, اور پھر آپ کسی 1-2 چیزوں کو بولیں ان کو بند کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوگا. آخری بات کروں گا. دیکھیے اگر آپ کے پاس احساس پروگرام کے بعد ڈیٹا نہیں ہے ان لوگوں تک پیسے پہنچانے کا, آپ نے کھانا نہیں پہنچانا, آپ نے پیسے پہنچانے ہیں. اگر پیسہ پہنچانے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو بجلی کے جو بل ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو 150 یونٹ استعمال کر رہے ہیں جن کو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے نہیں پہنچے. وہ غریب لوگ ہیں. سر یہ آپ موبائل کے ذریعے پیسے 10-15-12 ہزار روپے بھیج دیں. وہ سارے ملک کے غریبوں کو پیسے پہنچانے کی قیمت جو ہے وہ 500 ارب ہے, جو کہ سبسڈیز سے کم ہے. اب یہ وقت تو نہیں ہے لوگوں کو سبسڈی کنسٹرکشن میں دینے کا, یہ وقت ہے غریبوں میں پیسے بانٹنے کا. تو میری گزارش اور سفارش یہ ہے کہ سبسڈیز بعد میں دے دیں آپ, بے شک اس سے دگنی دے دیں, لیکن اس وقت غریب کو پیسے دیں, ایک مؤثر لاک ڈاؤن کریں, ان کو موت سے بچائیں, کیونکہ WHO تو رسپانسبل نہیں ہے پاکستان کا. تمام نظریں وزیر اعظم پہ. اگر لوگوں نے کر دیا تو وزیر اعظم پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں احساس پروگرام کے تو معترف ہیں وہ, لیکن یہ وقت نہیں ہے اس وقت. آپ جتنی سبسڈی دیتے ہیں دوسرے اداروں کو, وہ آپ کسی اور انڈسٹری کو, وہ آپ عوام کو دے دیں تاکہ ان تک یہ پہنچ جائے. آپ کی گورنمنٹ نے ویسے کیا بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس, پروفیشنل ٹیکس, موٹر وہیکل ٹیکس, انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی فار پیریڈ آف 3 months فرام 1 April to 30 June تک جو ہے یہ ایگزیمپٹ کر دی ہے پیمنٹ. تھوڑا سا اس طرف بھی کیا, وہ تو گورنمنٹ نے بھی کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے کسی اسپیسیفک انڈسٹری کو بینیفٹ دینے کے لوگوں کو بلز میں اور اس میں ریلیف دے دیں. ہونا چاہیے. اور سندھ حکومت ایک اور آرڈیننس لا رہی ہے جو کہ رہائشی جو مطلب ہے کہ جو کرائے پہ رہتے ہیں یا اسکول کے جو ہے پرائیویٹ اسکول ہے اس پہ بھی ایک آرڈیننس ابھی بہت جلدی وہ لانا چاہیے. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں, آپ نے بھی وہ بپس کی بات کی یا احساس میں جو اور ابھی ایڈ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو آپ دے رہے ہیں, وہاں پر فنگر پرنٹس لگ رہے ہیں, لوگوں کا مجمع بھی جمع ہو رہا ہے, کوئی وہ نہیں ہو رہا. اب فنگر پرنٹس آپ نادرا بند کر دیے, اپنی پاسپورٹ بند کر دیا, اپنے آفیسز میں بھی بند کر دیے, اور سسٹم بھی نہیں انہوں نے کرنا ہے. اب دیکھیں وہاں پر تو سینیٹائزر نہیں ہے. اب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا جن لوگوں نے BISP میں سے یا اساس میں سے جو پیسے لیے, جن فیملی سے لیے, ان کے بھی کرونا ٹیسٹ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات زرتاج گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اب دیکھیں گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے. میجورٹی گندم کی فصل آپ کی ضائع ہو چکی ہے ژالہ باریوں سے, بارش سے. اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم زمینداروں کے لیے بہت بڑا اب آپ نے تو بزنس مین کو ایک پیکج دے دیا ہے. اب وہ زمیندار جو کہ فوڈ باسکٹ ہے ہماری, ان کو کیا اب پہلے تھا کہ 100 ارب غالباً کیا کوئی تھا, ان کی کمیٹی بن گئی تھی کہ ہم ایک پیکج دینے والے زمینداروں کو. وہ پیکج ابھی تک پینڈنگ ہے. ان کو چاہیے منسٹر زمینداروں کو بھی پیکج, پرائم منسٹر سے بات کریں کہ زمیندار, کیونکہ زمیندار انہوں نے آپ کو جو ہے غلہ دینا ہے. اپوزیشن کی ڈیمانڈ اپنی جگہ, لیکن اور ایک اور بات آپ کہتے ہیں صاف لگتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے, کر نہیں سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں. کل پہلی افطاری شیخ رشید صاحب نے ریلوے کی رکھی ہوئی لاہور میں, اور کہہ رہے ہیں ہم جو ہے ڈسٹینس رکھیں گے. بھائی کیا ضرورت ہے آپ افطاریاں, مطلب سرکاری افطاریاں تو ختم ہو جانی چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ آپ افطاریاں ختم ہو گیا, دے دیں راشن گھر. تھینک یو سو مچ فیصل کریم صاحب, زرتاج گل صاحبہ, مصدق ملک صاحب موجود تھے. انہوں نے اپنے گفتگو سنی, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس انڈسٹری کو مزید چلا سکیں. کچھ سیکٹرز کھولنے ہوں گے, اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے یہ کھولنے کا نہیں بلکہ اسٹرانگ لاک ڈاؤن کرنے کا وقت ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو DGISPR نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے بھی یہ کہا اگلے 15 روز عام ہے, اور ساتھ میں انہوں نے جو باتیں کی اس پر ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے. تو جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, पाक फौज के तर्जुमान। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो 2-3 बातें हैं बाबर इफ्तिखार साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने कहा 15 दिन इंपॉर्टेंट हैं और साथ घरों में लोग रहें, घरों को इबादत गाह बना लें, क्योंकि ये सबके कंसर्न हैं कि लोग कम से कम बाहर निकले बावजूद इसके कि इजाज़त हो। उन्होंने कहा कि जो रिजर्व एहलकार हैं उनको ड्यूटी पर तलब कर लिया गया है। ज़ाहिर तिब्बी इस्तादाद बढ़ानी है, कैपेसिटी कम है पाकिस्तान की, दुनिया के साथ ये मसला है तो पाकिस्तान को तो और ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी है। उन्होंने कहा कि पाक फौज का जो इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस है वो ना लेने का फैसला किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई शदीद एहतियात की जरूरत है और फौज के तमाम दस्तयाब वसाइल इस वबा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जन साहब ये बताइएगा कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, किस किस्म के कंसर्न्स जो हैं वो शो किए गए हैं कि क्या करना चाहिए हमें एज ए नेशन भी। ऑब्वियसली हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, हमारे पैरामेडिक्स हों, हमारे डॉक्टर्स हों, वो बड़ी जांफशानी के साथ ये काम कर रहे हैं। किन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है इसमें पर्टिकुलरली? जी थैंक यू। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी और इसमें जो बुनियादी नुक्ते दो उठाए गए हैं, पहली बात यह है कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त के साथ भरपूर इस जिहाद में शरीक हैं और वो इस कोविड-19 को फाइट करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने अपनी सैलरीज की डोनेशन दी, वो एक तरफ, और फिर उन्होंने जो IAS अलाउंस न लेने का फैसला किया, ये करोड़ों का बूस्ट है हुकूमत वक्त को, बल्कि उससे अरबों में जाएगा। अगर इसको आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी ने अगले 3 से 4 माह इसके ऊपर काम करना है और जब वो IAS अलाउंस नहीं थे तो इसकी अरबों, हर सिपाही से लेके जनरल तक अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और ये इमदाद जाएगी या फाइनेंशियल हेल्प होगी। जो महदूद वसाइल हैं हुकूमत के, उनमें एक कंट्रीब्यूशन है। उसमें दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम की, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स की OPDs भी बंद हैं, बहुत महदूद लेवल पे चंद सिलेक्टेड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के लिए 5 बड़ी लैब्स आर्म्ड फोर्सेस ने कायम कर दी हैं जो सिर्फ कोविड के ऊपर काम कर रही हैं 19 पे। और PIA के पायलट्स के लिए भी आज उन्होंने कहा कि उनको भी हम एडमिट रखेंगे आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल में और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें जो ज़्यादा अहम बात है जो उन्होंने की 15 दिनों के लिए, मैं समझता हूं कि अगले 15 दिन, और हर आदमी ये बात कह रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 2 फैसले करने चाहिए मेरी दानिश्त के मुताबिक। पहली बात यह है कि सियासतदान सियासत करेंगे, उस बात को नज़रअंदाज करें, लेट डाउन करने के लिए भी करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी करेंगे, PTI के लोग हाँ में हाँ मिलाने के लिए भी करेंगे। जिन बिजनेसमैनों ने 11 माह मुल्क में बिजनेस किया वो एक मुल्क में कंगाल नहीं हो गए 1 माह के अंदर। जिन वकला ने 11 माह प्रैक्टिस की है वो वकील 1 महीने में कंगाल नहीं हो गए। इसी तरह मैं दावे से ये बात कह सकता हूं और जितने लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है वो मेरी बात पे यकीन करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं पाकिस्तान में आज एक शख्स भी फाकी की वजह से नहीं मर रहा, न गांव में न शहरों में। हमारी बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट सोसाइटी है, लोग चंदा करके अपनी इमदाद दे के, ज़कात का महीना आ गया, हर तरह की इमदाद हर गरीब की कर रहे हैं और फाके का हाल पाकिस्तान में अभी तक नहीं पहुंचा। इस वक्त सबसे अहम डिसीजन जो होना चाहिए वो ये है, जब हम जंग लड़ रहे थे सवात में, मैं डिवीजन कमांड कर रहा था, पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया कि हमने 20 लाख आदमियों को मलाकंड डिवीजन से निकालना है। ठीक फैसला सुना गया आर्मी का, बात मानी गई जनरल्स की। इस वक्त बात पूरी कौम को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को माननी चाहिए डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं उसमें वजन है, न किसी जनरल की बात में वजन है, न सियासतदान की बात में वजन है, न कारोबारी तबके की बात में वजन है। डॉक्टर्स जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं उस पर कान धरें और अगर 15 दिन मजीद लॉकडाउन रह जाता तो कोई क़यामत नहीं आनी थी। आप खैरात देने की बात कर रहे हैं या आप इमदाद की बात कर रहे हैं। जरताज गुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि 12 करोड़ आदमियों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया है। मेरे पास खुद ऐसे लोग आए हैं जो बिल्कुल ठीक हालत में। जी सर, कंप्लीट कीजिएगा, मैंने फिर बेहतर होगा।